لیکن سب سے بہترین طریقہ ہم کیا اختیار کریں؟ سب سے بہترین طریقہ کھانا پیش کرنے کا مہمان کو جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی ہمیں بتایا، تو سب سے افضل طریقہ وہ ہو جائے گا۔ سب کلچر طریقے کو چھوڑ کے آدمی، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو فعل بھی کرے، جو بھی فعل ہمارے میں زندگی میں کرے، وہ کس طریقے سے کرے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو خود پیش کرنے میں، اس طریقے پیش کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ جو طریقہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں گے اس میں برکتیں بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کا فضل بھی ہوگا، بلکہ عبادت ہوگی، اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا۔ یہی دین ہے، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ جو طریقہ میں تمہیں دوں اس کو اختیار کرو۔ دنیا میں رنگ برنگ کے طریقے آئیں گے، لیکن تم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو میرا ہے۔ ہزاروں بلاؤں کو، دشمنوں کو، انسان کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان نبی پاک طریقے سے مبارک استعمال کرنے سے۔ آپ سے طریقہ مبارک کیا تھا کھانا کھلانے کا؟ بس یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج اگر ہم اس مجلس میں یہ طریقہ سیکھ لیں تو سمجھو علم کا بہت بڑا حصہ ہم نے حاصل کر لیا اللہ کے، اور الحمدللہ اس پہ عمل ہو جائے تو پھر عالم بعمل بن سکتے ہیں ہم۔ یہ مجالس سے بیٹھنا، الحمدللہ جمع ہونا، بزرگوں نے ہمیں تو یہی سکھایا تھا اور بتایا تھا جب ہم نے سیکھا۔ بھئی اس کا مطلب ہے، ذکر کا بھی مطلب ہے کرنے کا، مجالس میں بیٹھنے کا مطلب ہے، نیک صحبتوں میں جانے کا مطلب ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم ان صحبتوں سے، ان طریقے سے، ان مجالس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ سکیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، باقی سب جو ہے سیکنڈری چیز ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے مجمع لگائے جاتے ہیں، جمع کیے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو اسی طرح انسان اس طریقے کو توڑتا جا رہا ہے، اور جیسے چھوڑتا جا رہا ہے مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، آدمی کو گھیر لیتی ہیں، اور ایسی ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی نے نہیں بتائی اور نہیں سمجھائی، اور کہاں کہاں سے دشمن آتا ہے، کہاں کہاں سے اٹیک ہوتا ہے انسان پہ، رات کو اس کا کیا حالات ہو جاتے ہیں، صبح اٹھتے تو کیا حالات ہو جاتے ہیں، ایک ایک چیز کو سکین کی ہے، اور ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت دعائیں بتا دی اس کے ساتھ۔ کسی دن میں آپ کو مطلب یہ چیز مل ہی نہیں سکتی کہ آپ ٹوائلٹ جائیں تو کس طرح داخل ہو، پاؤں کیسا رکھیں، تو یہ ویسی ہے نہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتی مخلوقات جو ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہمیں جکڑ ہے انہوں نے، اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کو برباد کرے۔ جنات ہیں، واحیات چیزیں ہیں، دشمن ہیں، ہر وقت انسان کے ساتھ گھیرے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سزا ہے کہ تو نے میرے نبی کے طریقے کو چھوڑا، میں نے تجھے اس میں مبتلا کر دیا، اب کراتا پھر علاج دیکھتے ہیں کہاں سے تیرا علاج ہوگا۔ تو یہ تو ہماری زندگی کی پروٹیکشن ہے، اس میں اللہ نے کمال اور فضل اور کرم یہ کیا کہ اس پروٹیکشن کو جو ہماری ہی ضرورت تھی کرنے پر ہمیں انعام ہی دے دیا، ہم یہ سوچے انعام ہی دے دیا کہ اگر تم اس طریقے سے سو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، انعام بھی مل جائے گا، اور ہزاروں چیز انسان پروٹیکٹ ہو جاتا ہے، ہزاروں بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایک ہی سنت ایسی ہے الحمدللہ، آپ اس کو ریسرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں بیماری انسان کی ختم ہو جاتی ہے، ہزاروں بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا طریقہ ہے اس غور سے سنیں کہ جب ہمارے مہمان آئیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ بولے سبحان اللہ، ہاتھ سے عمل کرنا ہوگا، کیوں ہم تو کھلائیں گے، اب مہمان تو ہر وقت آتا ہے، کوئی گیا تو کوئی دکان پہ بھی آتا ہے، چائے پینے والا بھی مہمان ہوتا ہے، کوک پلانے کے بیٹھ گیا وہ بھی مہمان ہوتا ہے، تو ہم نے بس ذہن میں فوراً طریقہ لے آنا ہے کہ پاک پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نبی سمجھے ہمیں طریقہ کیا بتایا اس کا، میں اس کو مہمان سمجھوں، میں خود میزبان ہو جاؤں تاکہ میں اس کا ثواب حاصل کرنا شروع کروں۔ حضرت کوئی لمبے لمبے وظیفے تو نہیں آدمی تلاش کرتا ہو، سجدے کر سکتا ہے، بہت بہت بڑی عبادت کر سکتا ہے، اللہ پاک نے تو چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی لیکن بہت بڑی چیزیں ہیں، ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی بڑی عبادت ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، زاد المعاد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم
وسلم کے پاس مہمان آتے، آپ سے سن اپنے مہمان کو اپنے دسترخوان پر اس طرح سے کھانا کھلاتے تھے. یہ حدیث کا تھا. اپنے دسترخوان پر اپنے مہمانوں کو اس طریقے سے کھانا کھلاتے تھے، کھانا پیش کرتے تھے کہ جب کھانا آپ دیتے تھے تو مہمان سے بار بار آپ یہ فرماتے تھے اور کھائیے اور کھائیے. بار بار اس کا تکرار فرماتے تھے مہمان سے، اور کھائیے اور کھائیے، جب تک مہمان سیر نہ ہو جاتا، آسودہ نہ ہو جاتا اور خود انکار نہ کرتا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی رہتے اور پھر آپ ڈوب جاتے. کتنی چھوٹی سی بات ہے. آپ بتائیں، اپنے مہمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے جو تمام طریقوں کو، تہذیبوں کو ایک طرف رکھ دیتی ہے. اور اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ چاہے کسی زمانے میں چل جائے، کھانا مہمانوں کو ہو، دعوتیں ہوں، ولیمے ہوں، بڑی بڑی دعوتیں ہوں، کس پر کھلایا جائے؟ دسترخوان پر پیش کیا جائے. کہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے کبھی ذہن کے اندر یہ چیز نہ لائیں تو جی لوگ کہیں گے میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں. دیکھا ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، یہ فلاں آدمی سنت پہ عمل نہیں کر رہا. اس لیے بزرگان دین بہت سی ظاہری سنتیں جو ہیں اپنے مریدین کو منع کر دیتے ہیں کہ ان میں تکبر پیدا نہ ہو جائے، اور ہو جاتا ہے. دیکھا جی ہم تو تہمت پہن کے کر رہے ہیں، ویسے پہن رہے ہیں، ہم تو امام پہن کے کر رہے ہیں، تو ایسے کر رہے ہیں، ہم تو سفید. اس میں ایک تکبر آ جاتا ہے انسان کے اور نخرے کرنے لگتا ہے. تو اس علاج کے علاج بزرگان دین نے بڑا رکھا ہے کہ ایک مقام پہ جا کے اجازت دیتے ہیں کہ تم اس لباس کو پہن سکتے ہو.